پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو، چھوٹے بڑوں کو السلام علیکم۔ ہمارے آج کے وی لاگ کے دو موضوعات ہیں۔ ایک موضوع ہے عمران خان جو کہ اڈیالہ جیل میں ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے اس وقت چمگوئیاں جو چل رہی ہیں، جو خدشات ہیں ان کے دوست احباب کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ دوسرا موضوع ہے ہمارے نئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار، جو کہ کبھی ہمارے وزیر خزانہ ہوتے تھے اور بلکہ لازم و ملزوم تھے، یعنی جب بھی مسلم لیگ کی حکومت ہوتی تھی تو وہ ایک سمجھا جاتا تھا کہ لازماً وزیر خزانہ اس حکومت کا اسحاق ڈار ہی ہوگا۔ عمران خان مسلسل اڈیالہ جیل میں ہیں۔ ان کی صحت، ان کی زندگی کے حوالے سے بہت سارے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان کی پارٹی نے اب ملک کے اندر، ملک کے باہر ایک مہم بھی شروع کر رکھی ہے۔ ان کی بہن علیمہ خان اور ان کے اور بہت سارے ساتھی بھی اپنے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں۔ کس بنیاد پہ؟ اس بنیاد پہ کہ اب پنجاب حکومت نے عمران خان کے ساتھ دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر ان کے ساتھ ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی ہے۔ یعنی عجیب سی بات ہے کہ ان کے ساتھ ان کے اپنے گھر والے، اپنے وکیل بھی ملاقات نہیں کر سکتے، اور اسی کانٹیکس میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا ان سے فی الحال ملاقاتوں پہ پابندی۔ حالانکہ جو خدشات ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں مکمل طور پہ تنہا آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ ان سے اپنے وکیلوں کا، اپنے رشتہ داروں کا اور جتنے پارٹی کے لوگ ہیں ان کا رابطہ منقطع کیا جا سکے۔ اب پھر زندان میں سلاخوں کے پیچھے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے تاکہ وہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ دوسری طرف ظاہر ہے جس ثابت قدمی کا مظاہرہ عمران خان نے کیا ہے، اس کے پیش نظر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عوامی سیاست میں عمران خان کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ متبادل غالباً اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان مصلحت پسند نہیں ہیں، بلکہ بعض ٹی وی پروگراموں میں ان کا موازنہ آصف علی زرداری کے ساتھ کیا گیا کہ عمران خان کا عوامی سیاست میں کوئی متبادل نہیں ہے یا مقابلہ نہیں ہے، لیکن ڈیل کرنے میں آصف زرداری کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اگر پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے مل جاتی ہے تو اس سے پھر عمران خان کا، پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ یقیناً متاثر ہوگا، ان کے ووٹروں کو پسند نہیں آئے گا۔ غالباً اسی وجہ سے عمران خان نے اب تک کوئی بھی ڈیل کرنے سے انکار کیا ہے۔ ان کے مطابق جو انتخابات میں جو کچھ ہوا ہے اس کی جب تک کریکشن نہیں ہوگی اس وقت تک مذاکرات کسی بھی نوعیت کے یا کسی بھی نوعیت کی مصالحت آلموسٹ ناممکن ہے، کیونکہ جب تک کوئی اعتماد سازی کے اقدامات نہیں ہوتے، جب تک بقول علی ظفر کے اور دوسرے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے دھاندلی زدہ حلقوں میں دوبارہ انتخابات یا ری کاؤنٹنگ کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، جب تک الیکشن ٹرائبونل جلد از جلد ان تمام 35 شکایات کا ازالہ نہیں کر پاتا جو پی ٹی آئی کے ہارے ہوئے امیدواروں نے کیے تھے، اس وقت تک بڑا مشکل ہے معاملات کو آگے بڑھانا، مصالحت کی طرف آگے چلنا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مصالحت یا ڈیل کرنے میں آصف علی زرداری کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے جو لوگ اگر قومی وسائل یعنی اس ملک کے وسائل بندر بانٹ پہ یقین رکھتے ہوں، یعنی ان وسائل کی بندر بانٹ میں یقین رکھتے ہوں، اور اگر آصف علی زرداری کے پاس کوئی آ جائے اور کہے کہ کوئی اعلیٰ مقتدر حلقوں کے لوگ آ جائیں یا کوئی بہت بڑا بزنس مین آ جائے کہ ہمیں فلاں زمین چاہیے، فلاں اثاثہ چاہیے، اور وہ آنکھیں بند کر کے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اثاثے ان کے حوالے کر دیں، تو ظاہر ہے اس میں کیا قباحت ہے؟ ان کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن قومی وسائل اس طرح بانٹ دینا، کسی کے حوالے کر دینا، محض خود کو بچانے کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے، بالکل ایسے ہی جیسے گزشتہ جب وہ 2008 سے 2013 تک صدر بنے تھے، اس حوالے سے کسی نے ان سے پوچھا
کہ آپ نے 5 سال یہ کیسے گزارے، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو آصف علی زرداری نے کہا کہ میں نے اس سروائیول کی، اپنی ایوان صدر میں بقا کی ایک ایک منٹ کی قیمت ادا کی ہے۔ وہ قیمت کس کو ادا کی ہے؟ آپ بہت ساری خبریں اس حوالے سے سن چکے ہیں، کہانیاں بہت زیادہ ہیں، یہاں وہ میں دہرانا نہیں چاہتا۔ اور اب کچھ ذکر ہو جائے اسحاق ڈار صاحب کا۔ ہمارے بڑے طویل عرصے تک منجے ہوئے وزیر خزانہ رہے، لیکن اس مرتبہ انہیں وزارت خارجہ کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ اب مزے کی بات ہے کہ وزارت خارجہ خود اپنے فیصلے، ضروری نہیں ہے کہ تمام فیصلے وہ خود ہی کرتی ہو، لیکن چونکہ بہت زیادہ اعتراض تھا IMF کی طرف سے بالواسطہ طور پہ، اور تمام حلقوں میں کہا جا رہا تھا کہ وزیر خزانہ اگر اسحاق ڈار ہوئے تو پھر IMF ورلڈ بینک کے ساتھ ہمارا لینا دینا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ مولا جٹ کی طرح اسحاق ڈار نے جب PDM کی حکومت کے دوران بھی بڑی بڑکیں ماری تھی، IMF کے ساتھ معاملات کھٹائی میں پڑ گئے تھے، اور پھر اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف کو خود انہوں نے ذاتی ایک انٹرفیئرنس کر کے IMF کی MD کے ساتھ بات چیت کی، جس کے نتیجے میں پاکستان کو پھر نیا قرضہ ملا۔ تو اسی لیے کہا جا رہا تھا کہ اگر اسحاق ڈار وزیر خزانہ ہوئے تو بڑی مشکل ہوگی۔ اب ظاہر ہے پھر حکومت نے سوچا کہ IMF کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے، اور وزارت خزانہ کے لیے محمد اورنگزیب صاحب کو سامنے لایا گیا، جبکہ اسحاق ڈار صاحب نے اب وزارت خارجہ میں چارج سنبھال لیا ہے، اور پہلی ہی بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بڑے سنگین اقتصادی چیلنجز دوچار ہیں، اور وزارت خارجہ کو، تمام افسران کو اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ یعنی چونکہ ان کو کہیں اور فٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، تو بالکل ایسے ہی جیسے بیوروکریٹس جو ہمارے بڑے افسران ہیں، وہ کبھی ایک منسٹری میں ہوتے ہیں، کبھی دوسری منسٹری میں ہوتے ہیں، تو اسحاق ڈار صاحب کو بھی وزارت خزانہ کی بجائے وزارت خارجہ کا قلمدان سونپ دیا گیا ہے۔ اس قسم کے مذاق شاید پاکستان ہی میں ہوتے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان کے اس وقت تعلقات ہیں اپنے ایران، افغانستان، چین، کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ بھارت کے ساتھ تو ویسے ہی ہمارے روابط جمود کا شکار ہیں، کہ اسحاق ڈار صاحب اس حوالے سے کیا کر پائیں گے، کیونکہ بڑے جذباتی ہیں وزیر خزانہ کے طور پہ بھی، اور جب وہ وزارت سے نکل بھی گئے تھے تو جب بھی ان کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو اس بڑے جذباتی انداز میں وہ ایک دم بعض اوقات بفر بھی جاتے تھے، اور خود ہمارے ساتھ پریس کانفرنسوں میں بھی ایک دو دفعہ ایسے ہو کہ میں نے سوال کیا اور وہ بہت طیش میں آ گئے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وزارت خارجہ میں وہ کیا کریں گے، کیونکہ خارجہ وزارت میں جو ڈپلومیسی ہے اس کے لیے بڑے تحمل سے کام لینا ہوتا ہے۔ آپ کو جذبات سے بالکل خالی ہو کے، جذبات کو سائڈ پہ رکھ کے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، بات چیت بڑی ناپ تول کے کرنی ہوتی ہے۔ اب اس حوالے سے ایک اور مذاق یہ بھی ہوا کہ محمد اورنگزیب یعنی ہمارے نئے وزیر خزانہ جب آئے تو وہ پاکستان کے شہری نہیں تھے، پاکستان کا شناختی کارڈ یعنی CNIC ان کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا، باقاعدہ دوسری کابینہ کے دوسرے ارکان کے ہمراہ انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا، اور اس کو CNIC بعد میں جاری کیا گیا۔ یہ بالکل ہمیں یاد آ گئی 1993 میں جب معین قریشی کو واشنگٹن سے بلایا گیا نگران وزیر اعظم کے طور پہ۔ اس وقت وہ شاید ورلڈ بینک میں تھے، ورلڈ بینک میں سینئر ایگزیکٹو پریزیڈنٹ بھی تھے۔ تو وہ جب آئے تو انہوں نے بھی حلف اٹھا لیا، اور اس کے بعد ان کو شناختی کارڈ جاری کیا گیا۔ اس کا ایڈریس بھی F5 لکھا گیا تھا۔ F5 یعنی جو ہمارا حکومت کا کوارٹر ہے، جس کو ڈپلومیٹک ایریا بھی کہتے ہیں، جہاں پہ نہ صرف سفارت خانے ہیں بلکہ اب تو خیر وہ ریڈ زون بھی کہلاتا ہے، جس میں ہمارے ایوان صدر ہے، قومی اسمبلی ہے، ایوان وزیر اعظم ہے۔ تو اس وقت معین قریشی صاحب کو بطور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر شناختی کارڈ جاری کیا گیا تھا۔ یہی کام ابھی تقریباً 20 سال کے بعد دوبارہ ہوا کہ وزیر خزانہ نے حلف اٹھا لیا اور اس کے بعد ان کو شناختی کارڈ جاری کیا گیا۔ اب اس کے برعکس دیکھیں، سینیٹر مشتاق ہیں، انہوں نے
ایک ٹویٹ بھی کی ہے، آپ یہ ٹویٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس ٹویٹ میں سینیٹر مشتاق بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر خزانہ آیا، اس نے حلف اٹھا لیا بغیر شناختی کارڈ کے، یعنی ان کے پاس پاکستان کی کوئی ڈاکیومنٹ نہیں تھی، پاکستان کے شہری نہیں تھے، جبکہ انہوں نے یہ کہنا ہے کہ ان کی کوششوں سے گوانتانامو بے میں، جہاں پہ 9/11 کے بعد بہت سارے افغانوں پاکستانیوں کو امریکہ نے قید کیا، کیوبا کی سرزمین پہ ایک جزیرے پہ، وہاں سے یہ 2 پاکستانیوں کو چھڑا کے لائے کئی سال وہاں پہ نظر بند رہنے کے بعد، اور یہ دونوں شہری، دونوں بیچارے جو لوگ ہیں، یہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، 1 سال سے زیادہ ہو گیا کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو شناختی کارڈ دیا جائے، لیکن شناختی کارڈ ان کو ابھی تک جاری نہیں ہو سکا۔ تو اس نوعیت کے بڑے مذاق ہیں جو پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں، ہم ان کے بارے میں بات چیت بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن جناب یہ ملک ہمارے آپ جیسے لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا ہے جو ورلڈ بینک سے، واشنگٹن سے، نامعلوم یا پھر بڑے گھرانوں سے سیدھے ایوان صدارت میں یا پھر وزیر اعظم ہاؤس پہنچتے ہیں، اور وہیں پہ ان کو پھر شناختی کارڈ کی جو سند ہے وہ بھی جاری کر دی جاتی ہے۔ تو یہ اشرافیہ جو 1 یا 2% اشرافیہ، یہ بھی پھر اسی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے مذاق ہے۔ ایک مذاق یہ بھی ہے کہ محسن نقوی صاحب، ہر طرف ان کی رشتہ داری تھی، اور وہ جناب پہلے چیف منسٹر بنے پنجاب کے، ایک لحاظ سے وہ اللیگل چیف منسٹر تھے، جب 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، 1 سال انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ گزارا، چیف منسٹر ہوتے ہی ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بھی منتخب کر لیا گیا، اور کمال ہے بورڈ کے ان ممبرز پہ کہ کسی ایک نے بھی اس حوالے سے تحفظات کا اظہار نہیں کیا۔ نہیں، پاکستان میں منافقت، جھوٹ اور غیرت کی اتنی کمی ہے کہ تمام بورڈ ممبرز نے بلا غیر مشروط طور پہ، متفقہ طور پہ محسن نقوی کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین منتخب کر لیا، اور وہ اب دبئی بھی جا رہے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے اجلاس میں، اور وہی چیف منسٹر کا جو ہی انہوں نے چھوڑا محسن نقوی نے، ابھی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، اور وزیر داخلہ کے طور پہ بھی انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے۔ تو اس طرح کے مذاق ایک اور سرفراز بگٹی کہ وہ جب کیئر ٹیکر وزیر تھے، اور اب جناب انہوں نے کیئر ٹیکر سے ہٹ کے نئے وزیر اعلیٰ یعنی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا بھی حلف اٹھا لیا ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے مذاق شاید پاکستان ہی میں ہو سکتے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر ہیں، نگران ہیں، وہی انہی کو باقاعدہ حکومت میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا تھا کہ کیئر ٹیکر یا نگران حکومت PDM حکومت کی ایک تسلسل ہے، اور PDM2 حکومت بھی کہا جا رہا ہے کہ نگران حکومت کا ایک تسلسل ہے PDM2۔ تو اب دیکھیے یہ کیا گل کھلاتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں اب بظاہر تو اصول، قوانین، ضوابط، اس کا میرا خیال ہے ذکر کرنا یا اخلاقیات کا ذکر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بہت بہت شکریہ۔